بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو سیریا یعنی ملک شام کے نام اور شام کے ساحلوں پر دم توڑنے والی بچیوں کی لاوارث لاشوں کے نام۔ دوستو، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں، اس لیے دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ آج شیطانی طاقتیں مسلسل ہمارے منہ پر تماچے مار رہی ہیں، لیکن سعودیہ فیشن شو میں مصروف ہے، جبکہ دبئی کے شیخ مندروں کی تعمیر اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ تو ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ خواتین و حضرات، ملک شام یعنی سیریا کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ دوستو، حالیہ دنوں میں حضور پاک کی پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، صرف اور صرف ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک مسیح ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات پورے کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں عرب کنٹری میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوستو، یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا۔ بیان ہوتا ہے کہ جب آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی عربیہ، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، خلیجی ممالک بھی مسلمانوں کی پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر جو سعودیہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ دوستو، ہند و پاک کی بڑھتی ہوئی رنجش بھی غزوہ ہند کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کر دے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ دوستو، آنے والے ادوار بہت ہی پرفکر اور مشکل ہیں، اور اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے زمین کی طرف تیزی سے آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ابھی سے تربیت دینی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور رات تک دیر تک جاگتے موبائل کا بے جا استعمال اور یہودی فیشن سے روکنا پڑے گا، اور نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، ورنہ ہم سب کے لیے آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ دوستو، چلتے چلتے میں آخری بات آپ سے کروں، آپ کی نظر میں کبھی کوئی نایاب ویڈیو، قول، کوئی واقعہ یا کہانی گزرے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا تو ایک لمحہ لگے گا، لیکن ذرا سوچئے، آپ کی ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔
اس لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے۔ خدا حافظ۔